سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر، واجب الاحترام میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. آپ اور میں دنیا کے جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس پر نظر دوڑائیں تو دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کا سٹارٹ ہو اور اینڈ نہ ہو. ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن ختم ہوگا. آج کی مجلس میں آپ اور میں توجہ کریں اس امر پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے، فطرت صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Sheikh recited the verse of Surah Al-Ahzab, verse number 40, and he mentioned that تین آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام. تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. یہی بات یہودی کرم فرما کہتے ہیں، یہی بات مسیحی دوست اور یہی بات مسلمان. تو گویا دنیا مذاہب کو فالو کرنے والے تمام تر لوگوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تو پھر آج کی مجلس میں آپ میں توجہ کریں کہ آیا اللہ نے جس نبوت کا سٹارٹ آدم علیہ السلام سے لیا تھا اللہ نے اس کا کہیں پر اختتام بھی کیا یا نہیں؟ میرے بھائیوں، مذاہب کے اس دنیا میں آنے کی ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلے قدیم مذہب، ان تینوں مذاہب میں سے قدیم مذہب ہے یہودیت کا، اس کے بعد پھر مسیحیت اور اس کے بعد پھر اسلام. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہودی کہا جاتا ہے اور ان حضرات کی آسمانی کتاب کا نام تورات ہے. تورات نے اپنے آپ کو آخری کتاب نہیں کہا. تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار نہیں دیا. تورات نے یہودیت کو آخری مذہب نہیں کہا، بلکہ تورات میں تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آج بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا
کہ وہ نبی خدا تمہارے اندر بپا کرے گا جس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی. اسی طرح انجیل نے بھی اپنے آپ کو آخری مذہب قرار نہیں دیا. انجیل نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا. انجیل نے مسیحی حضرات کو آخری امت نہیں کہا. انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری مذہب نہیں کہا، بلکہ آج بھی 1000 تبدیلیوں کے باوجود انجیل کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفع کے وقت اپنے حواریوں اور انصاریوں کو فرمایا کہ مجھے جا لینے دو تا وہ ابن آدم تمہارے اندر آئے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا، کہ وہ ابن آدم تمہارے اندر آئے جس طرح وہ ان کی باتوں کی ترجمانی کرے گا. بالکل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا. یہی بات قرآن نے کہی، یہی بات انجیل نے کہی. اب صرف ایک چانس باقی رہ جاتا ہے انجیل میں. Sheikh is mentioning the three monolithic religions, the people of the Kitab, the Jews, the Yahud, the Nasara, the Christians, and the Muslims. They are united in the belief that the first prophet is Adam alayhi salam. Everyone believes this. Also, Jews and Christians, they believe that their own prophets, Musa alayhi salam and Isa, they were not the last prophets. They were not the last prophets. Rather, their own religious scriptures, the Tawrat and Injil, they mention, they give prophecies and glad tidings of the final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اب صرف ایک چانس باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں کہ آیا پیغمبر اسلام پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اس کتاب نے حضور علیہ السلام کے متعلق کیا موقف اختیار کیا، اس دین اور اس امت کے متعلق کیا موقف اختیار کیا. چنانچہ اس وقت میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت میں اللہ پاک پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا. لغت کے حوالے سے قدیم لغت ہو یعنی اسلام سے پہلے کے زمانہ کی، یا یہ کہ اسلام کے بعد کی، تمام قدیم اور جدید لغت والوں کا اس امر پر اتفاق ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ خاتم کا لفظ جو ہے تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، اس کے بہت سارے معنی ہیں. یہ انگوٹھی کے معنوں میں آتا ہے، انگشتری کے معنوں میں، نگینے کے معنوں میں، افضل کے معنوں میں مانتا ہوں. لیکن یہ لفظ اس میں اعلیٰ کے معنوں میں آتا ہے وغیرہ ذالک. لیکن یہ خاتم یا خاتم کا لفظ تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہو، اس کی اضافت جمع کی طرف ہو، اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پوری لغت کو آپ کھنگال نہیں، اس پوری لغت کا آپ حضرات الٹرا ساؤنڈ کر لیں، پھر بھی آپ کو اس قاعدے کے خلاف ایک مثال نہیں ملے گی جہاں بھی یہ خاتم یا خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوا اس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات قرآن نے متعین کر دی کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کی آخری کڑی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. After mentioning the Tawrat and Injil, let's look into the Quran. The Quran
the Shaykh recited the verse of Surah Al-Ahzab, verse number 40, where the word Khatam is mentioned. Now what the deviant sect, they believe in the false prophet, what they say is the word Khatam or Khatim, it doesn't mean final, it has other meanings, and this is how they deceive people. Shaykh is saying yes, there is a possibility in language that it can be used for other meanings. But he says, and he challenges, that when this word Khatam or Khatim, the kasri ta or fathiha, that if it's mudaf ila al-jam'ah, and the people who studied Arabic Nahw will understand, when it's mudaf ila al-jam'ah, then there is no other possibility other than for it to mean last, final. For example, Khatam al-Qawm or Khatimul Qawm means the last person of the Qawm, the people. Also, Khatamul Awlad and Khatimul Awlad means the last child. So this is a proof, a qat'i proof, that the Quran is telling us the Prophet ﷺ is the last Prophet. خاتمہ کے مادہ کا لفظ یعنی مادہ اس کو کہتے ہیں جس سے آگے الفاظ جو ہے وہ اپنا وضع کیے جائیں. تو یہ لفظ خاتمہ یعنی اس مادہ کے سے جو الفاظ نکلتے ہیں قرآن مجید میں وہ 7 مقامات پر استعمال ہوئے. خاتم النبیین، خاتم اللہ علی قلوبہم، نختم علی افواہہم، ختامہ مسک، رحیق مختوم، الیوم نختم علی قلبک وغیرہ ذالک. 7 مقامات پر خاتمہ کے مادہ کا لفظ استعمال ہوا. ان سب کو اگر 7 آیتوں کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا ترجمہ کیا جائے کہ جو ترجمہ 7 مقامات پر فٹ آ جائے، اس کو کہتے ہیں قدر مشترک ترجمہ. قدر مشترک ترجمہ کا معنی یہ کہ ایک ایسا ترجمہ کہ قرآن مجید میں جہاں وہ لفظ استعمال ہوا اس ترجمے کو وہاں پر لگائیں تو وہ فٹ آ جائے، اس کو کہتے ہیں قدر مشترک ترجمہ. اور یہ قرآن مجید کی اعلیٰ تفسیر کا درجہ رکھتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. میرے بھائیوں، ہم ان 7 مقامات کو دیکھتے ہیں تو یہ خاتمہ کا لفظ ایک ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر خاتمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے 7 مقامات پر. اب دیکھیں، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. کیا معنی؟ کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا رحیقم مختوم. یہ جو مختوم کا لفظ ہے کہ وہ سر بمہر ان کو چیزیں ملیں گی کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی نہ کمی کی جا سکے گی، نہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کا کوئی ملاوٹ کی جا سکے گی. اسی طرح قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا. اب قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کی ایسے طور پر بندش بند کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اور جو پہلے سے انبیاء اس سلسلے میں داخل تھے ان میں سے کسی کو سلسلہ نبوت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. جو نبی اس سلسلے میں داخل تھے حضور کی آمد پر ان کے اوپر بندش ہو گئی کہ نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے. اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ ترجمہ بھی سر آنکھوں پر. اب میں درخواست کرتا ہوں
لغت کے حوالے سے دیکھیں تب بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں تب بھی خاتم النبیین کا معنی یہ متعین ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہم دیکھیں کہ اس کے حدیث کے حوالے سے تب بھی حضور یہی فرماتے ہیں کہ لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو لغت نے، قرآن مجید نے، حدیث نے یہ امر متعین کر دیا کہ حضور آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کسی کو نبوت کے سلسلہ سے، نبوت کے منصب سے سرفراز نہیں کیا جائے گا. جی. Sheikh mentions that the word khatam or khatim, the asal of it, the madda, the essence or the root of it is khatama. Because we are studying Arabic, we'll understand. So this word khatama in its different forms has been used in the Quran 7 times. 7 times in the Quran. And if we were to apply one meaning in all these 7 instances that will be appropriate in Arabic, Qadr al-Mushtarak, a tarjama, a translation which is appropriate, one meaning you take and you could apply in all 7 cases. That's, the Shaykh is saying, it's a very high point. Something which is inside, which is internal, can't go outside, then this would be the tafsir of Qadr al-Mushtarak. It will be applicable to all the 7 places in the Quran he mentioned. So in the same meaning, if we apply that to Khatam al-Nabiyyin, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came and he sealed, he closed prophethood in the sense that all the prophets of Allah, that Allah gave them the status of prophethood, they are prophets, they will not go outside this status. And similarly, the people that are not chosen by Allah to be prophets, they can't be included inside this status. Also he mentions the hadith, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions, Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, that I am the last of all prophets and there is no prophet after me. اب دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ اشتہارات وغیرہ شائع کرتا رہتا تھا. اس کی ایک کتاب ہے جس کے 3 حصے ہیں، مجموعہ اشتہارات. اس نے مجموعہ اشتہارات میں یہی بات کہی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. یہ خود مرزا غلام محمد صاحب کی کتاب، اس کا نام مجموعہ اشتہارات، اس کی پہلی جلد ہے. اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ بات تسلیم کی. اب میں درخواست کرتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ایک کتاب ہے، ہاں جی ہے مولانا، اس کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب. اس تریاق القلوب میں نہیں، مجھے ضرورت ہے. اچھا جی، مرزا غلام محمد قادیانی کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب. یہ دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی کی تمام تر جو کتابیں اس نے لکھی، پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کتاب لکھا نہیں کرتا، نبی پر کتاب نازل ہوا کرتی ہے. جو شخص کتابیں لکھے وہ منشی تو ہو سکتا ہے، اچھا رائٹر تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی میں سے کسی نبی نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی. مرزا غلام احمد صاحب کا یہ کتابوں کو لکھنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ زمرہ انبیاء کے اندر داخل نہیں. اس کا یہ طرز عمل انبیاء علیہ السلام کے طرز کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتا. خیر، غلام احمد قادیانی نے چھوٹی موٹی جو کتابیں لکھی ہیں، مولانا نور الحق ہے اس کے اندر، مرزا غلام احمد قادیانی اپنا جلد
اس جلد کے اندر چشمہ معرفت، پیغام صلح 2 کتابیں اکٹھی کی. یہ میرے پاس ہے 1 2 3 4 5، اس کے اندر 5 کتابیں اکٹھی کر کے اس کی ایک جلد بنائی. تو اس طرح غلام محمد قادیانی کی ساری کتابیں جس وقت اکٹھی کر کے ان کو چھاپا تو اس کی 23 جلدیں بنیں. غلام احمد قادیانی نے 23 جلدوں پر مشتمل اپنا یہ کتابیں تحریر کی. اب آپ حضرات کے خیال مبارک کے اندر یہ بات آئے گی کہ مرزا غلام محمد قادیانی بھلا کا کوئی ذہین آدمی تھا، 23 جلدیں لکھ لیں. میں کہتا ہوں ہمارے ایک علامہ ذہبی گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کی 40 جلدیں ہیں. ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ دمشق کے اوپر کتاب لکھی، اس کی 80 جلدیں ہیں. ہمارے یہ کل کی بات ہے کہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1500 کتاب لکھی. میری درخواست سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی سے تو اگر صرف لکھنے لکھانے کی بات ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں وہ کل 23 ہیں. میری کتابیں 70 سے بھی زیادہ ہیں، میری اپنی 50 جلدیں تو صرف یہ 50 جلدیں تو صرف احتساب قادیانیت کی ہیں. اب وہ 53 ہو گئی ہیں، 2 چھپنے کے لیے ابھی اور گئی ہوئی ہیں، ایک کمپیوٹر پر ہے. 53 جلدیں تو وہ ہیں. 3 جلدیں میری شبہات کی ہیں، اور اس طرح صرف تحریک ختم نبوت 1974 پر 3 جلدیں ہیں. 53 پر 1 جلد ہے، اور اسی طرح وہ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت ہے. اسی طرح قادیانیت کے خلاف کلمی جہاد کی حقیقت ایک وہ ہے. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کی میں نے ایک کتاب لکھی. ان ساری کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، اگر لکھنے کے ساتھ ہی کسی آدمی کی کسی کو نبوت ملتی ہے تو غلام محمد سے زیادہ معاذ اللہ میں مستحق تھا کہ مجھے ملنی چاہیے تھی. میری بات سمجھے ہیں؟ اچھا، پھر آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، روحانی خزائن مرزا غلام محمد قادیانی کی، روحانی خزائن مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب مولانا وہ نور القرآن والی جلد چاہیے. ہاں ضرور، یہ تو بہت اچھی بات ہے. Sheikh is saying that now onto the false prophet who claimed to be a prophet, Billah, Ghulam Ahmad Mirza Qadiani. One of his kitabs, Majmu'a Ishtiharat, in the first volume, he himself writes that he writes that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger. And he who does not believe this, he is a murtad, he is an apostle. Kitab and the books of Allah were revealed upon them. They were revealed upon them. None of them, they wrote kitab. And he is showing all his kutub, all his books, they have been gathered and published in 23 volumes. So all his books, they have been gathered and published in 23 volumes. And Sheikh is saying someone might think that he's a very knowledgeable person, he's got a very high status, he's written 23 volumes. So Sheikh mentions in the Ummah there have been many people, even recently, not very long ago, Sheikh Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, he wrote more than 1,000 books. And Sheikh mentions even regarding himself, mashallah, that he himself has wrote more than 70 kutub, 70 books, mashallah. So if he says that if writing a book or entitle someone, if writing books entitle someone to become a prophet, then na'udhu billah, he himself is entitled, astaghfirullah, to be a prophet. برادران عزیز، میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 9. اس کے اندر خود غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی.
یہ خود اس کا ترجمہ ہے، یہ ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ مہر لگا دی کیا معنی؟ کہ اب باہر سے کوئی چیز ان کے دلوں کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر زیغ اور الٹ چیزیں ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ خود غلام محمد قادیانی نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے خیال میں وہ کتاب میں ساتھ نہیں لا سکا، مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، اس میں مرزا غلام محمد قادیانی نے غصے میں آ کر کہا کہ فلاں آدمی، اس کے اوپر 1000 لعنت۔ اب 1000 لعنت کو لکھتے ہوئے غلام احمد قادیانی نے، دیکھیں اس کے اندر ہے، نکالے، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی پر 1000 لعنت، یہ نہیں، بلکہ 1000 لعنت کو لکھا لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، نمبر بھی ڈالتا گیا، لعنت کا لفظ بھی لکھتا گیا، 1000 نمبر بھی پورے کیے اور 1000 گنتی بھی پوری کی، اور 1000 دفعہ لعنت کا لفظ لکھا۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی دکھے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس شخص کا ذہنی طور پر جو ہے وہ اپنا مطالعہ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ شخص جو اس طرح کا آدمی ہے کہ یہ نور القرآن ہے، یہ نور الحق کا والا ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے شروع کیا، نمبر 1 لعنت، نمبر 2 لعنت، اب یہ پورا صفحہ لعنت لعنت کا ہے، اب اگلا صفحہ یہ پورا لعنت کا ہے۔ میں آپ دوستوں کی یہ صفحہ، یہ پورا صفحہ، یہ اسی کی کتاب، یہ اس کی کتاب جو ہے وہ خزائن، اس کا صفحہ 159 سے 158 سے یہ نور الحق اس کی کتاب کا یہ ٹائٹل اس کے اندر دیا گیا ہے، یہ اس کی کتاب ہے نور الحق، اس کا فوٹو اس کے اوپر دیا گیا، 1 2 3 4 4 صفحوں پر یہ لعنت لعنت کا لفظ جا کر مکمل ہوا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ تصنیفی خدمات ہیں، جو کچھ ان کتابوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ علم بھرا ہے، وہ سارا اس کا ایک نمونہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھا۔ خیر، مجھے اس وقت جی Sheikh is mentioning that in one of his books, which has been published in his Khaza'in, is known as, his name is Ruhani Khaza'in, or actually Shaitani Khaza'in. In the 9th volume, he mentioned